سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی سب سے امید دلانے والی آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ آج بیان کریں گے، توبہ کرتے رہا کرو۔ دیکھیے، ہم آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی اولاد جتنے ہیں سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، سب سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے۔ سمجھ لیں، کوئی معصوم نہیں ہے، سب سے کچھ نہ کچھ لغزشیں، خطائیں، گناہ ہوا کرتی ہے۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ خطا نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ خطا ہو، گناہ ہو، کہیں کہا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ تم گناہ اگر نہیں کرو گے اور توبہ نہیں کرو گے تو تم کو ہم ختم کر کے دوسری قوموں کو لائیں گے جو گناہ کرے گا اور مجھ سے مانگے گا، توبہ کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی بڑا مسئلہ اور بعید مسئلہ نہیں ہے کہ گناہ، خطا، لغزشیں نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد انسان توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون۔ بنی آدم کی جتنی اولاد ہیں سب خطا کار ہیں، سب کے سب گنہگار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جب گناہ ہو جائے تو توبہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اور جب انسان توبہ نہیں کرتا ہے، خالی گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو دیکھیے گا دھیرے دھیرے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو نقطۃ سودا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل میں ایک کالا نقطہ ڈالتا ہے۔ ایک گناہ کے بدلے میں ایک کالا دھبا۔ اگر توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے، تو وہ کالا دھبا ہٹ جاتا ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو ہر پھر گناہ کیا، پھر نقطۃ سودا، ایک کالا دھبا، یہاں تک کہ انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو گیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر اس کے اوپر کتنا قرآن اور حدیث سناؤ، جس کا دل سیاہ ہو چکا ہو، اثر نہیں کرتا ہے ان کے اوپر۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو فوراً توبۃ اللہ، اللہ کی طرف رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ انسان کی فطرت ہو۔ آج انسان دیکھے اللہ سبحانہ وتعالی وقت گاہے بگاہے ہمیں متنبہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے۔ کیوں آگاہ کرتا ہے؟ کہ توبہ کرتے رہو۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ تمہارا حساب کا وقت قریب آ گیا اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ توبہ کرتے رہو، پتہ نہیں اچانک کون سی حادثہ پیش آ جائے، ہم نہیں جانتے۔ سننا ایک بات، گاہے بگاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی نشانیاں دکھلا کر کے انسان کو آگاہ کرتا ہے، کبھی عذاب بھیج کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ متنبہ کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں چاند پہ گرہن لگا تھا، اس سے پہلے ابھی آپ نیوز دیکھے ہوں گے، ویڈیو دیکھے ہوں گے، اتراکھنڈ میں زبردست اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا۔ کوئی نہیں جان پایا، ہم نہیں جان پائے، نہ وہ بھی جان پایا۔ بادل پھٹتا ہے، اور بادل جب پھٹتا ہے تو کئی کئی جانیں اچانک چلی جاتی۔ ان کو معلوم تھا کہ ہم یہاں مریں گے، بولو۔ کئی لوگ ابھی لاپتہ ہیں، لاشیں مل نہیں رہی ہیں۔ بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئی، جو ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ چند منٹوں کا معاملہ ہے۔ ایسے ہی اچانک انسان نہیں سمجھ پائے ہم کیا ہو گیا، اچانک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زور سے دھرتی ہلا دیا، سب بڑی بڑی عمارتیں ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہا کہ توبہ کرتے رہو۔ انسان بڑا طاقتور ہے، خاص کر کے آج کے اس ٹیکنالوجی دور میں، لیکن قدرت کے قہر کے آگے کچھ نہیں چلتا ہے انسان کا۔
کچھ نہیں چلتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا عَذَابُ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بڑا سخت ہے۔ انسان بہت طاقتور ہے لیکن رب کی پکڑ سے نہیں باہر ہو سکتا ہے۔ اس سے پچھلی والی آپ قومیں دیکھیں، قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے، قوم ثمود کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی قرآن آپ پڑھیے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ اتنی طاقتور قوم تھی قوم عاد اور قوم ثمود، اتنی طاقتور قوم تھی کہ ٹیکنالوجی نہیں تھا اس وقت، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر تراش خراش کر کے چھانٹ کاٹ کر کے بڑی بڑی عمارتیں پہاڑ میں بناتا تھا۔ بڑی لمبے ترنگے لوگ آدمی تھا، کہتا تھا منا اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، ایسی ہوائیں چلایا کہ کہاں کہاں جا کر کے گرا کر کے پٹک کے مار دیا کسی کا تھا۔ بڑی بڑی طاقتیں قوم سمجھ گئے؟ تو رب کی قہر سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ کون سے کب کون سے حادثات انسان کو آ کر کے دبوچ لے ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے انسان کو ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کا دروازہ اللہ ہمارے لیے بند کر دے، ابھی توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کرنے کا وقت اور مہلت اور موقع ہی نہ ملے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، جو میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے، قرآن مقدس کی سب سے دلاسا دینے والی آیت، امید دلانے والی آیت یہی ہے۔ گنہگاروں کو امید دلا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خطا کاروں کو امید دلا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا، خوب گناہیں کی، خوب خطائیں کی، اس سے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ رب کی رحمت بڑا وسیع ہے، کہا مت مایوس ہو رب کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم آؤ تو اللہ کے پاس، ہاتھ اٹھا کر کے دیکھو تو، مانگ کر کے دیکھو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری گناہوں کو تمہاری معاف کر دے گا۔ سبحان، اس سے بڑی دلاسا دینے والی آیت۔ کتنوں بھی انسان گناہ کیا ہے، کتنوں بھی خطائیں کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آئے گا لیکن شرک نہیں کیا ہوگا، توحید والا آدمی ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین بھر مغفرت اور رحمت لے کر کے آئے گا، معاف کرے گا اللہ۔ انسان دنیا میں تانا دیتا ہے، کیا تانا دیتا ہے؟ ارے بڑا آیا نمازی بننے، کل تک تو چوری کرتا تھا، کل تک شراب پیتا تھا، کل تک زنا کرتا تھا، بڑا متقی بننے آیا ہے۔ اللہ تانا نہیں دیتا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جتنی بھی گناہ کی ہے تم آؤ تو اللہ کے دربار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری پچھلی گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارا پاسٹ، تمہارا ماضی کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن میں آیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فیبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ایسا رب کہاں ملے گا؟ کتنا غفور الرحیم ہے کہ تمہاری جو ماضی میں جو تم نے گناہیں کی ہے، گناہ کو تمہارا نیکی میں کنورٹ کر دے گا، بدل دے گا حسنات میں۔ سبحان اللہ، آؤ تو تم اللہ کے دربار، اللہ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہو جتنا بھی تم نے پاپ کیا ہے
باپ اگر کہہ دے بہت میں نے بڑا بڑا گناہ کیا ہے، اور میرا باپ اگر کہہ دے بیٹا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ ہے، تو کتنا اچھا لگے گا کہ یار اتنا بڑا میں نے جرائم اور اس طرح کا میں نے پاپ کیا ہے، اور باپ حوصلہ دے رہا ہے کہ مت گھبرا، تیرا باپ ہے ابھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے یہی تو کہلوا رہا ہے کہ کہہ دو میرے بندے سے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو، رب کی رحمت بہت وسیع اور بہت وشالہ ہے۔ کوئی نہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، سمجھائی بات؟ ابھی رب کی رحمت کا اندازہ آپ نے نہیں لگایا۔ کئی مرتبہ آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، کون سے انسان کون سا نیکی کر جاتا ہے رب خوش ہو جاتا ہے، انسان نہیں جانتا، نہیں جانتا۔ بدکار فاحشہ عورت تھی، خالی کتے کو پانی پلا دیا، آپ سب جان رہے ہیں، بس اللہ میاں خوش ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گناہوں کو پورا معاف کر دیا۔ اللہ سبحانہ رب کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا۔ دو دوستوں کا واقعہ ہے، حدیث میں ہے، آپ سنے ہوں گے۔ ایک دوست نمازی تھا، ایک دوست نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جب اذان ہوتی تھی کہتا تھا چلو دوست نماز پڑھنے کے لیے، کہنا چاہیے، بلانا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، دیکھیں برائی ہو رہی ہو منع کرنا چاہیے۔ اب تو بڑا عجیب لگ رہا ہے، کیا عجیب یہ ہے کہ کل شاید دیوالی ہے نا، آج دھن ترس ہے، سجاوٹ سے سمجھ میں آتا ہے، دیوالی میں اب نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ مسلم محلے میں رہ رہے ہیں یا غیر مسلم محلے میں، کیونکہ پٹاخے اب مسلم محلوں میں بھی پھوٹنے لگا۔ غلط ہے بولو، ابا لا کر کے دے رہے ہیں بچوں کو، پٹاخے خود ہمارے محلے میں پھوٹتا ہے، مسلم لڑکے پھوڑ رہا ہے، مسلم بچے پھوڑ رہے ہیں، گارجین کچھ کہتا نہیں ہے۔ نہیں، غیروں کا تہوار میں پٹاخہ یہ لاتا ہے اور مسلم محلوں میں دھڑلے سے پٹاخے روکتا تھا، روکو، منع کرو۔ دوست کو کہتا تھا دوست چلو آزان ہو گئی، ہر دن بلاتا تھا، ایک دن اٹھا کر کے کہہ، یہ حدیث ہے، وہ اٹھا کر کے کہہ جاؤ اللہ تم کو کبھی نہیں معاف کرے گا، تم نہیں جانتے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت دے دیا، اسی کو مار دیا، اور اٹھا کر کے کہا کہ تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، رب کی رحمت کا اندازہ تمہیں کیا پتا، تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جاؤ، میں نے اس بندے کو جو تم بلاتا تھا میں نے اس کو معاف کر دیا، اور میں تم کو نہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جنت۔ اللہ، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، بہت جرائم ہم کر رہے ہیں، بہت گناہ ہو رہی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ گناہ ہونا جائے، آؤ رب کی دربار کی طرف، توبہ کرو اللہ کی طرف، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ جب اللہ نے ابلیس اور شیطان کی سن لیا تو کیا بولو، ہمارا اور آپ کا نہیں سنے گا، بولو سن لے گا۔ آؤ اللہ سبحانہ، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور کتنے بڑے بڑے پاپی کو معاف کر دیا۔ واقعہ اٹھائیے آپ، 99 آدمی کا قاتل تھا، سنے ہیں، 99 آدمی کا قاتل، قتل کیا تھا، 99% شخص کو مارا تھا، گلا کاٹا تھا ان کا۔ جب 99 آدمی کو قتل کر دیا، احساس آیا توبہ کا، نہیں میں نے بہت بڑا گناہ کیا، 99 آدمی کو میں نے مار دیا، چلو اس کا کچھ راستہ ہم نکالتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ رہنمائی کی، پوچھا کہ کیا اس کا حل ہے، مجھے رہنمائی کرو، تو رہنمائی کرنے والے نے رہنمائی کر دیا عابد کی طرف، حالانکہ رہنمائی کرنا چاہیے عالم کی طرف۔ سننا ہی عابد اور عالم میں فرق ہے، عابد عبادت کرنے والا، عالم جاننے والا مسئلے کو کیسے ہینڈل اور حل کیا جائے۔ اس نے جب رہنمائی کیا عابد کی طرف، عبادت گزار کی طرف،
تو بڑا مسئلہ ہو گیا. مسئلہ یہ ہو گیا، یہ بندہ آیا 99 آدمی کا قاتل، کہا کہ میں نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، جرم کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا حل ہوگا؟ عابد تھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا. کہا کہ یار تمہارا کوئی راستہ نہیں ہے، تم نے اتنا بڑا پاپ کیا ہے، اس کو رہا نہیں گیا، مارا تلوار، ان کو بھی چلو سینچری پوری کر دی، 100 پورا کر دیا، اس کو بھی قتل کر کے. سمجھ گئے؟ پورا ہو گیا 100. جب 100 پورا ہو گیا، اسی لیے واقعہ بتا رہا ہے آپ کو، صحیح واقعہ ہے. بنا مسئلے کی جانکاری کا کبھی فتویٰ نہیں دینا چاہیے، ہلاک ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا، غزوے میں نکلے تھے، جنگ میں نکلے تھے. حدیث ہے یہ، جب جنگ میں نکلے تھے ایک شخص جنوبی ہو جاتا ہے، اور جنوبی کے اوپر جنابت کے لیے غسل کرنا، اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا واجب اور ضروری ہے. لیکن ایک بار یاد رکھیے گا، وضو جو ہم کرتے ہیں تیمم کا قائم مقام یہ بھی تیمم سے چلے گا، اور اگر آپ نہا نہیں سکتے ہیں تو تیمم کر دیں گے تو آپ کا نہانے کا بھی بدل ہو جائے گا. یہ مسئلہ آپ یاد رکھیے. چلے گئے، پانی نہیں تھا، گرم پانی نہیں تھا، ٹھنڈا کا دن تھا، ہو سکتا وہ ٹھنڈا پانی تھا. جنوبی ہو گیا اور اس کے سر پر، اس کے پیشانی پر زخم لگا ہوا تھا. اب کہا کہ میرا چارہ میں بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میں جنوبی ہو گیا ہوں، اب نہائیں تو کیسے نہائیں، ٹھنڈ پانی ہے، پٹی لگا ہوا ہے، سر پہ پورا زخم لگا ہوا، کریں تو کیا کریں؟ کہا کہ نہیں، بغیر غسل کے تمہارا کوئی چارہ نہیں چل سکتا ہے. کہہ دیتے تیمم کر لو، ہو جائے گا کام، یا تو نہا لو جہاں پر ہے وہاں پر مسح کر لو، پٹی جہاں لگی ہے. کہا کہ نہیں، تمہارا کوئی چارہ نہیں چلے گا. بندہ نہا لیا بیچارہ ٹھنڈے میں، زخم پہ پانی گھس گیا، جب زخم پہ پانی سٹی پکڑ لیا اسی میں وہ مر گیا، انتقال ہو گیا. آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے ہیں اور کہتے، بس یہی کہتے، تم نے ایک بندے کو مار دیا، تم نے ایک شخص کا جان لے لیا، تم نے ایک شخص کو مار دیا. تم کو جب فتویٰ نہیں تھا، علم نہیں تھا، تو تم نے بغیر جانکاری کا فتویٰ کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ آپ کو معلوم ہوگا امام مالک رحمت اللہ علیہ، جو چاروں امام میں بڑے امام ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ، سائل سوال کرنے کے لیے امام صاحب کے پاس آتے ہیں. سنے ہوں گے آپ، 40 سوال کرتے ہیں اس کے پاس، کوئی بھی عزتی نہیں، کوئی توہین نہیں. 36 سوال کا جواب میں امام مالک جیسے امام کہہ رہے ہیں کہ لا ادری بنی جاتا. لا ادری کہنا بھی آدھا علم ہے. جس چیز کا علم نہ ہو کبھی اس مسئلے میں زبان نہیں کھولنا. کہا اللہ کے نبی تم نے ایک بندے کو مار دیا، جب علم نہیں تھا کیوں تم نے جانکاری دی؟ نہا لیا، مر گیا ہو. صحابہ کہنے لگے کاش اس کے بعد ہم لوگ مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو اس شخص کی رہنمائی کیا، عالم کے بجائے عابد کی طرف بھیج دیا. اب عابد نے کہا کہ یار تم نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے، کیسے تمہاری بخشش ہوگی؟ اٹھایا تلوار، اس کو بھی مار کر کے پورا 100 گنتی پوری کر لی. اس نے کہا کہ اب رہنمائی کرو کوئی. اب رہنمائی کیا عالم کی طرف. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، رحمت کشادہ ہے اللہ کا، ہاتھ پھیلاؤ، آپ توبہ کرو. کیسے کیسے پاپی کو اللہ بخش دیتا ہے دیکھو. جب کہا عالم کے پاس آئے، کہا کون ہوتا ہے رب اور بندے کے درمیان رکاوٹ ڈالنے والا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کہا جاؤ تم فلاں بستی کی طرف، وہیں پر عبادت کرو اور وہیں رک جاؤ، پلٹ کر کے تم واپس کبھی نہیں آنا. بندہ چلا، احساس تھا توبہ کا، نکلا راستے میں، ابھی آدھا راستہ پار کیا ہی تھا کہ وہیں پر وہ مر جاتا ہے. مر جاتا ہے. جب مرتا ہے تو دونوں فرشتہ اوپر سے آتا ہے دوڑتے ہوئے، ایک عذاب کا فرشتہ اور ایک رحمت کا فرشتہ. دونوں چھینا چھپٹی کرتا ہے، ایک کہتا ہے ہم لے کر کے جائیں گے، ایک کہتا ہے ہم لے کر کے جائیں گے، کیونکہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، 100 آدمی کا قاتل ہے. ایک کہتا ہے کہ نہیں، یہ بندہ توبہ کی غرض سے نکلا تھا. فیصلہ کرنے کے لیے اللہ ایک تیسرے فیصل فرشتے کو نازل کرتا ہے، وہ اتر کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ ناپی جاوے اس کی زمین کو، کتنا یہ مسافت طے کیا ہے، کتنا چل کر کے آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادھر کی زمین کو سکڑ دیا اور ادھر کی زمین کی مسافت کو لمبا کر دیا. جب ناپی جاتی ہے تو یہ والا زیادہ لمبا ہوتا ہے، رحمت والے فرشتے لے کر کے جنت پہنچا دیتے.
बड़े बड़े पापी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिन्ना कातिल को माफ कर दिया। तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं माफ करेगा। हम कौन होते हैं? आइए, इन अल्लाह यगफिरु दुनूब जमीआ, उठाओ हाथ, कितना बड़ा पाप किए हो, नफ्स पर जुल्म किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूरुर रहीम है। हदीस में आया है तौबा करते रहा करो कि इंसान जिस हालत में, जिस कंडीशन में मरता है, कयामत के दिन उसी हालत में कयामत के दिन तुम्हें उठाया भी जाएगा। इसमें तौबा करो। गाने की हालत में मरोगे, नमाज छोड़ करके मरोगे, ज़िना की हालत में मरोगे, दूसरे से बात करते हुए मरोगे, उसी हाल में उठाए जाओगे तुम कयामत के दिन। इसीलिए तौबा करते रहो। कब कौन से हादसा आ करके तुम्हें दबोच ले नहीं जानते हो। एक बात और बताते हैं, आज दुनिया में ऐसा है, क्या है दुनिया में, मुजरिम दनाते फिर रहा है दुनिया में, और पूरा का वकील, जज, जुडिशरी नहीं पकड़ पाता उनको। लेकिन एक चीज है, वो अल्लाह का डर है। अल्लाह का डर जब इंसान में आ जावे तो मुजरिम खुद अदालत में चल करके आता है और जुर्म का इकबाल करता है, कबूल करता है और आकर के कहता है कि मैंने जुर्म किया है, आप मुझे सजा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, सुनिए तौबा करते रहा करो अल्लाह के बंदो, कब सुबह से शाम हो जावे और शाम से कब सुबह हो जावे, आँख कब बंद हो जावे नहीं जानते हम और आप। कौन सा अचानक हादसा हो जावे, कौन जानता था उत्तराखंड में ऐसा होगा, नहीं जानते हम और आप। आया कहा अल्लाह के नबी तहिरनी, मुझको पाक कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज से पाक कर दो तुमको? कहा अल्लाह के नबी, उस सहाबी का नाम माइज बिन मालिक असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु का, अल्लाह के नबी मुझसे ज़िना हो गया। अल्लाह, जब रब का डर दिल में आ जावे, मुझे खुद आता है सजा लेने के लिए, पाक कर दीजिए उनको अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी ने कहा देखो पागल तो नहीं हो गया है, क्या बात रहा है? साहबे किराम को कहा कि मुंह सूंघो इसका, कहीं कुछ खा पी तो नहीं लिया? कहा अल्लाह के नबी कुछ नहीं खाया ना पिया है। अल्लाह के नबी पाक कर दीजिए। कहा क्या किया? कहा ज़िना हो गया, अल्लाह ज़िना का सुदूर कर लिया मैंने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ा खोदता है, मालूम है उसे कि दुनिया का अजाब हल्का है आखिरत के अजाब से। यहाँ पर जुर्म किए हैं, यहीं पर सजा ले लेते हैं। अगर वो नाफिज कर दिया जाए यहाँ पर जिना वाला, तो कितने जिनाखोर लोग पकड़ाते हैं, सबको गढ़ा खोद खोद करके मार मार करके वजन कर दिया जाएगा। समझ वाली बात? लेकिन यहाँ कैसे तो वो सजा है? इस्लाम का सजा तो है, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में है, कितने लोगों की जाने, कहा उसको खत्म कर दिया। वैसे ही एक औरत आती है गामिदिया, कहा अल्लाह के नबी मुझको पाक कर दीजिए। ये भी कहती है अल्लाह के नबी पाक कर दीजिए। क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी मैंने भी ज़िना करा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि माइस की तरह आप मुझको भी कह देंगे कि जाओ? नहीं, अल्लाह के नबी मुझको आप पाक कर दीजिए, मारिए कोड़ा, हमको रजम कर दीजिए, संसार कर दीजिए आप। और मैं उसी ज़िना की वजह से मेरे पेट में बच्चा भी पल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ, जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तब आना। कौन सी ताकत थी? मुजरिम का टाइम मिल रहा है, मुजरिम को वक्त मिल रहा है भागने का कि ना पकड़ पावे पुलिस, हमको जज ना पकड़ पाए, लेकिन कौन सी ताकत और कौन सी चीज थी जो मजबूर कर रही थी सजा खुद देने के लिए, अदालत पर आने के लिए? अल्लाह का डर था। बच्चे की पैदाइश होती है, कपड़े में लपेट करके वो औरत आती है, अल्लाह के नबी अब तो पाक कर दीजिए, बच्चा तो पैदा हो गया। डर था। कहते नहीं अभी नहीं, जाओ जब बच्चा दूध पीना छोड़ दे तब आओ। वक्त था कि नहीं भागने का? फिर जब बच्चा दूध पीना छोड़ दे तब आती है, अल्लाह के नबी देखो रोटी खाने लग गई है बच्चा, अब मुझको पाक कर दीजिए। अल्लाह, खैर कैसे कैसे लोग थे। तौबा ऐसा किया था उसने, जब गढ़ा खोद करके इस औरत को मार रहा था, पत्थर, खालिद बिन वलीद ने एक पत्थर उठाया, उठा करके जैसे ही मारा, उस औरत का छींटा
خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑا. جب خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑا تھا, نازیبا جملہ کچھ کہہ دیا تھا اس نے. اللہ کے نبی نے کہا مہلن یا خالد, رک جاؤ خالد, فوالذی نفسی لقد تابت توبۃ, اللہ کی قسم اس عورت نے ایسا توبہ کیا ہے کہ اگر مدینے میں پورا مدینہ کا ٹیکس جزیہ لینے والا بھی ایسا توبہ کرتا تو پورے گناہوں کو معاف کر دیے, اس کا بھی گناہ اللہ معاف کر دیتا. اللہ تو میرے بھائیوں آؤ توبہ کرتے رہو, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ بہت خوش ہوتا ہے. گناہ ہو جانا ایک کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب خطا ہو جاتی ہے تو کیوں نہیں اللہ سے مانگتے. اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے, معاف کرنے کے لیے تیار ہے, اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ایک بندہ سفر کر رہا ہے, اونٹ میں کھانا پینا ہے, سب کچھ ہے, تھوڑی دیر کے لیے سویا اور سواری وہیں پر باندھا ہوا ہے. جب سو کر کے نیند کھلتی ہے, آنکھ جب جاگتا ہے, دیکھتا ہے نہ سواری موجود ہے نہ کھانا موجود ہے. ڈھونڈتا ہے, چاروں طرف ڈھونڈتا ہے سواری کو, بھوک سے اس طرح بےتاب ہو گیا کیونکہ کھانا سواری پر ہے. اب نہ تب ان کی جان چلی جائے گی, بھوک سے پھر جب درخت کے نیچے بیٹھتا ہے, نیند لگ جاتی ہے, آنکھ کھلتا ہے, دیکھتا کیا ہے, پورا ڈھونڈنے کے بعد جب نہیں ملتا کہیں, آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا کھانا اور سواری اچانک سامنے موجود ہے. اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, خوش ہو کر کے بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تمہارا رب ہوں. خوشی میں خالی اتنا کہتا. اللہ کہتا میرا بندہ کوئی گناہ کر کے مجھ سے مانگتا ہے تو میں بھی ایسے ہی خوش ہوتا ہوں. اللہ گناہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں, خطا ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ غفور الرحیم. اور یاد رکھو جب بھی توبہ کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کنڈیشن اور شرائط بتائے ہیں, وہ کنڈیشن آپ دیکھ لیجیے گے. توبہ کی شرائط کیا ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے بڑے پاپوں کو معاف کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں بار الہ ہم تماموں کے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم میں سے جو گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, اللہ ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو بیمار حال ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان ہیں اللہ کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.